رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد کرامی قدر آج جس موضوع پر چند گزارشات درس کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے نصیحتیں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اجتماع میں وہ جو ہمارے اسلاف نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کی تھیں اس کے متعلق چند گزارشات درس کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے، سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت جل وجلہ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت کرنا جو ہے مومن کو فائدہ مند ہے۔ بے شک نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت ہر لحاظ سے انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ غافل ہے، آپ اسے نصیحت کریں تو غافل بندہ نصیحت کو سن کر دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ کوئی دیندار ہے اسے آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس کے اعمال کے اندر اور ترقی ہو جاتی ہے۔ نصیحت فائدے مند ہوتی ہے، اس سے کوئی بندہ بھی محروم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عالم یا اگر کوئی خطیب اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرے تو اسی پر وہ لیکچر دے یا اسی پر باز کرے، اسی پر بیان کرے، تو اس بیان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ نصیحت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو اس کے ظاہری فوائد ہیں، اور اگر بندہ نصیحت کرنے والے کو اس کے باطنی فوائد بھی ہیں۔ سلیم بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باپ منصور بن امان کو دیکھا، بہت بڑے عالم دین تھے، دیکھا کہ وہ جنت کی سیریں کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ خواب کا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا حضور سے کہا اے ابا جی مجھے بتائیں کس عمل کے بدلے میں اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی ہے؟ تو ان کے والد محترم نے کہا بیٹا میں نے بڑے باز کیے تھے، بڑی تقریریں کی تھی اور لوگوں کو بڑے واقعات سنائے، لیکن میرا کوئی باز بھی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں باز کر رہا تھا، میری محفل میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا دل بڑا سخت تھا، اس پہ کبھی کسی نصیحت نے اثر نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرے باز سے اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو چلک پڑے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑا۔ تو جب میں اللہ کے دربار میں گیا، جب مجھ سے سوال و جواب ہوئے تو مجھے لگتا تھا میرے لیے جہنم کا اعلان ہوگا، لیکن غیب سے آواز آئی ہم نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ اس بندے کی بخشش کر دی۔ کہا مالک کس عمل کے صدقے میری بخشش ہوئی ہے؟ کہا تیرا اپنا باز تو کام نہ آیا، لیکن تیری نصیحت سے ایک بندے کے دل کا جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا، سخت دل موم ہو گیا تھا، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑا تھا، اللہ نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرمایا اور تیری رب نے بخشش فرما دی۔ تو اس لیے نصیحت ہر لحاظ سے انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور جہاں تک بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان کا تو مقام بڑا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ سنا ہوگا چیونٹیوں والا واقعہ، کہ جب سلیمان پیغمبر جا رہے تھے تو لشکر ایک چیونٹی کا بھی گزر رہا تھا، تو ان میں سے ایک چیونٹی نے یہ کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں روم ڈالے، تم اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ اب پتہ کیا ہوا، رب تعالیٰ کو اس چیونٹی کی یہ خیر خواہی بڑی پسند آئی۔ دوسروں کو نصیحت کرنا یا خیر خواہی والا معاملہ کرنا رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے اس چیونٹی کے جو جملے تھے وہ قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔
اور رب تعالیٰ نے اس چونٹی کے نام پہ قرآن مجید کی ایک پوری صورت جو ہے وہ بنا دی۔ پتا چلا اگر ایک جانور جو ہے چونٹی دوسری چونٹیوں سے جو ہے وہ فائدے والا معاملہ کرے تو رب کو اتنا پسند ہے، رب اس نام کی صورت بنا دیتا ہے۔ اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کرے گا، نصیحت کرے گا، تو رب تعالیٰ اس بندے کو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ آپ نے تاریخ کے اندر ایک نام سنا ہوگا، عبد الملک بن مروان، بڑا ظالم بادشاہ تھا، یہ بڑے ظلم کرتا تھا۔ ایک بندے کو اس کے دربار میں لایا گیا اور بادشاہ نے کیا کر دیا، اس کے لیے موت کا حکم سنا دیا۔ جس محفل کے اندر اس نے موت کا حکم سنایا، اسی محفل کے اندر بادشاہ کا ایک نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ جو ابھی گود میں تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ چیخو پکار کر رہا ہے، بادشاہ نے غصے سے کہا اس کو چپ کرواؤ۔ لیکن جس بندے کو عبد الملک بن مروان نے پھانسی کا حکم دے دیا تھا، موت کے ورن اس نے جاری کر دیے تھے، وہ کہتے ہیں بچے کو رونے دو، اس عمر میں بچے کا رونا فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی رگیں کھلیں گی، اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کھلیں گے، لیکن اس عمر میں بچے کا رونا فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ عبد الملک بن مروان جیسا سخت اور ظالم بادشاہ نے جب اس کی بات سنی، اس سے کہا دیکھیے تم میرے بچے کا بھلا کیوں چاہ رہا ہے، خیر خائی کیوں کر رہا ہے، جبکہ میں نے تیرے خلاف جو ہے موت کے ورن جاری کیے ہیں۔ اس کو جو کہتی تھا اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا اس گلے کا معاملہ یہی ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں دوسروں کی فائدے والی کرتا ہوں، دوسروں کی خیر خائی والی بات کرتا کہ تو نے میرے ساتھ جو ہے معاملہ موت کا نہ کیا، لیکن میرے گلے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کی خیر خائی کرتا ہے۔ تو عبد الملک مروان جیسا ظالم شخص نے اس سے کہا جو بندہ دوسروں کا فائدے مند، فائدے کرنے والی اور خیر خائی والی بات کرتا ہے، عبد الملک بن مروان اس بندے کو کبھی نہیں مروا نہیں سکتا۔ جب ظالم حکمران پہ خیر خائی کا اتنا اثر ہوتا ہے، تو جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ خیر خائی کرے گا تو میرا مالک اس کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنا جو ہے مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، دوسرے کی خیر خائی کرنا انسانوں کو کیا ہوتا ہے، خیر خائی والی بات کرنا وہ مومنوں کے لیے فائدہ مند بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی خیر خائی کریں۔ اگر چونٹی خیر خائی کرتی ہے تو رب تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ایک پوری صورت اس کے نام کی بنا دیتا ہے۔ لیکن آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے اولادوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اندر یہ خوبی موجود نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے ماں باپ نصیحتیں کرتے تھے لیکن آج یہ معاملہ نہیں ہے، یا پہلے ماں باپ نصیحتیں کرتے تھے لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر معاملہ یہ ہے کہ آج اولادیں ماں باپ کو سمجھاتی ہیں کہ آپ یوں کریں۔ میں کہتا ہوں اس دور کے اندر ماں باپ بھی نصیحت نہیں کر سکتے، آپ کہیں کہ وہ کیسے، اس لیے کہ ماں باپ خود جب دیندار والی زندگی بسر نہیں کرتے تو اولادوں کو دیندار کیسا بنائیں گے۔ پہلے ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ تھا وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کیا کرتے، وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب پڑھنے جانے لگے تو ماں نے نصیحت کی تھی، کیا کہا تھا، بیٹا جو کچھ ہو جائے کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا، ہمیشہ سچ والا معاملہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب ڈاکو لوٹنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے سچ بولا تھا، جھوٹ بولا نہیں تھا۔ اس سچ کی برکت کیا ہوئی کہ جو ماں نے نصیحت کی تھی، اس سچ کی برکت یہ ہوئی کہ سارے ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور سارے جو ہے وہ اللہ کی ولی بن گئے۔ تو اس لیے ماں باپ اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں صرف نصیحت کرتے نہیں تھے، اگر اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی تو اس پر واویلا بھی کرتے تھے، چیخو پکار بھی کرتے تھے، ہائے شاید میری نصیحت میں کوئی فرق رہ گیا تھا۔ دو نام آپ نے بڑے سنے ہوں گے، امام محمد اور امام غزالی، دونوں نام بڑے معروف ہیں۔ ایک جو تھے امام غزالی، بہت زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن آپ کے بھائی صاحب جو تھے وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے،
سے شکایت کی مائی صاحبہ کے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کی امامت میں کوئی مسئلہ ہے یا میرے متقبل پرہیزگاری کے اندر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا سگا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے میرے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ مائی صاحبہ نے سمجھایا، کہا ٹھیک ہے والد محترمہ میں اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ کیا ہوا، نماز شروع ہوئی، نماز کی نیت باندھی، پیچھے کھڑے رہے، کچھ دیر کھڑے ہوئے، پھر سلام پھیر کے چلے گئے۔ جب سلام پھیر کے چلے گئے، جب سلام ہوا تو لوگوں نے پھر باتیں کرنی شروع کر دی، پہلے پڑھتا نہیں تھا آج شروع کی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سلام پھیر کے چلے گئے، نماز کی تکمیل نہیں کی۔ امام غزالی کہہ رہے ہیں مائی صاحبہ سے شکایت کی، والدہ محترمہ سے کہا مائی والدہ محترمہ اگر نہیں جانا تھا تو نہ جاتے، آج جو کام کیا ہے، آج لوگ کہہ رہے پتہ نہیں ہوا کیا تھا، پہلے شروع نہیں کرتے تھے، آج شروع کی ہے تو نماز ختم کرنے سے پہلے جو ہے اپنی نماز جو ہے وہ توڑ کے چلے گئی۔ تو مائی صاحبہ نے جب اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا، کہا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو نے کہا امی حضور میں نماز رب کی پڑھنے گیا تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی جب تک توجہ رب کی طرف رہی تو میں ان کے پیچھے کھڑا رہا، لیکن جب توجہ ہٹ گئی تو میں نماز توڑ کے واپس آ گیا۔ کتنا کشف تھا کہ دل میں جو ہے نظر پڑی ہوئی ہے، نماز کی حالت میں دل میں نظر ہے کہ جب تک یہ نماز اللہ کی پڑھاتے ہوئے میں ان کے پیچھے پڑھتا رہا، لیکن جب نماز کے اندر رب کا دھیان ٹوٹ گیا تو میں نے کیا کیا، میں نماز توڑ کے آ گیا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو مائی صاحب نے اپنے بیٹے غزالی سے کہا کیا یہ تیرا بھائی ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، کہ میں نماز ہی پڑھا رہا تھا تو نماز سے پہلے دعانے پہلے جو میں مطالعہ کر رہا تھا وہ طلاق کے مسئلے میں کر رہا تھا، تو طلاق کے مسائل میں غور کر رہا تھا۔ جب میں نے نماز شروع کی تو میرا دھیان ان طلاق کے مسائل کی طرف چلا گیا۔ کبھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دوسرا پارہ پڑھیں، جہاں طلاق کے مسائل ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ نے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ وہ بتائیں کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے، رب فرماتا ہے ساری پر مسئلوں میں نہ پڑے رہنا، میری طرف بھی دھیان رکھنا، میری طرف بھی توجہ رکھنا، اپنے دین کو میری طرف بھی موڑ کے رکھنا، ساری پر مسئلوں میں الجھے نہ رہنا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کیونکہ میں نماز سے پہلے مسائل بیان کر رہا تھا، وہ مسائل میرے ذہن میں آ گئے، تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نماز توڑ کے، دوسرا بھائی کہتا ہے نماز توڑ کے آ گیا، دوسرا اور امام صاحب کہتے ہیں میرا دھیان چلا گیا، دونوں بھائیوں کا بحث و تکرار ہو رہی ہے۔ مائی صاحبہ نے رونا شروع کر دیا، چیخ و پکار شروع ہو گئی، دونوں بھائی اپنا جھگڑا ختم کر کے والدہ کے قدموں بیٹھ کے ماں آپ کیوں رو رہی؟ اب ماں کا جواب سننا، ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ انسان کی جو ہے وہ طبیعت اور انسان کی کیفیت بدلنے کے لیے کافی ہو۔ مائی صاحبہ نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ایک کہتا ہے کہ نماز کے اندر اس کا دھیان اللہ سے ہٹ گیا تھا، اور دوسرا نماز کے اندر مسئلوں میں الجھ گیا ہے۔ مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے میں نے تم دونوں کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، میں نے ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ ایک کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے کا دھیان ہٹ کے بھائی کے دل کی طرف چلا جاتا ہے، مجھے رونا اس بات کا ہے میں نے تربیت تو یہ کی تھی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن میرے بیٹوں کی توجہ اپنے رب سے ہٹنی نہیں چاہیے، میرے بیٹوں کی جو توجہ ہے اپنے مالک سے کبھی ہٹنے نہ پائے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، شاید میری کوئی تربیت میں کمی تھی، اس لیے ایک کا دھیان مسئلوں کی طرف چلا گیا اور دوسرا کے دھیان نماز کے اندر جو ہے اپنے بھائی کی دل کی طرف چلا گیا ہے۔ اس لیے میں نے جو تربیت کی تھی وہ یہی تھی کہ کام کوئی بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن میرے بیٹوں کی نظر اپنے مالک سے کبھی نہ پھیرے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو اپنی اولادوں کو تربیت کیا کرتے تھے، اور اگر اس کے اندر کمی یا کجی ہوتی تو پھر اس پہ بابیلا بھی کیا کرتے تھے، افسردہ بھی ہوا کرتے تھے کہ کاش ہم نے جو نصیحت کی اس کے اندر کوئی فرق نہ تھا۔ یہ تو ماں کی نصیحت تھی، باپ بھی اپنی اولادوں کو نصیحتیں کیا کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام باقر کو چند نصیحتیں فرمائی، فرمایا بیٹا ان نصیحتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ موضوع میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو یہ باتیں سنائیں، اور میں کہتا ہوں جو اتنی ہزار کتابوں کا خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر
سمجھ لو کہ آپ نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سے عابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے امام باقر سے کہا، اے بیٹے میں چند نصیحتیں کر رہا ہوں، ان کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلی نصیحت، فرمایا بیٹا کبھی بیوقوف سے دوستی نہ کرنا۔ بیوقوف جو بندہ ہوتا ہے نا، اگرچہ انسان کی خیر خواہی بھی کرے لیکن اس کے اندر انسان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور آپ نے وہ کہانی وہ کہاوت سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس حلوائی تھا، اس کے پاس ایک بندر اس رکھا ہوا تھا، ریچھ اس کے پاس آئی، لیکن وہ دوپہر کو سو جاتا، تو اس نے کہا گرمی ہوتی ہے، بکریاں بیٹھتی ہیں، حلوائی کی دکان تھی، اس نے اس کو پنکھا جو ہے ہوا دینا جو ہے اس کا طریقہ سکھا دیا۔ لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا، ٹھیک ہے کہ تمہارا پالتو ہے، تمہاری بات سمجھتا ہے، لیکن ہے تو جانور، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ وہ لوگوں کی بات نہ مانا۔ ایک دن دوپہر کو وہ سویا تو اس کی کہتے ہیں پیشانی پہ مکھی بیٹھ گئی۔ وہ ایک محاورہ بھی کہتے ہیں کہ مکس ہرگز از نا خواہی از رفتائے از دکان حلوائی، کہتے ہیں مکھی حلوائی کی دکان پہ بیٹھ جائے یا چہرے پہ بیٹھ جائے تو ہٹنے سے نہیں ہٹتی ہے۔ بعض ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ مکھی کو آپ ہٹائیں، چہرے پہ بیٹھ جائے، یا حلوائی کی دکان پہ بار بار ہٹائیں تو اٹھا کے بیٹھ جائے، اس کے چہرے پہ مکھی بیٹھ گئی۔ اب وہ جو بیچ پنکھا ہوا دے رہا، اس نے 2-3 دفعہ اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ہٹی۔ پاس ایک پتھر پڑا تھا، اس نے سر پہ پتھر مارا، حلوائی کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا۔ اب کیا اس نے فائدہ نہیں ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر میں سر پہ ماروں گا تو سر کا کیا ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین نے امام باقر سے کہا تھا کہ بیوقوف سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، اگر وہ تمہارا فائدہ ہی کرے گا لیکن بیوقوف کے فائدے جو بھی ہے انسان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیوقوف کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ کبھی بھی جس طرح ہم بعض دفعہ جو ہے مظاہرہ کر لیتے ہیں، لچک لے لیتے ہیں، یہ معاملہ کر دیتے ہیں، اس کی رائے جو ہے نا، فرمایا بیٹا معاملہ کیسا بھی ہو، حالات ایسے بھی ہو جائیں، تم نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں ہے اور سچ کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ اپنی اولادوں کو حضور کی احادیث سنائیں اور سلف صالحین کے اقوال سنائیں۔ ہو سکتا ہے ان کی سیرت کے باب پڑھ کر ان کے اندر سچائی والی بات پیدا ہو جائے۔ بچے سے کہیں جو کچھ آپ نے کھانا آپ کو ملے گا لیکن جھوٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں اگر آج کل ماں باپ ہی بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوں تو بتائیں کہ وہ سچائی کی دعوت کون دے گا؟ سچائی کی دعوت کون دے گا؟ اگر ماں باپ ہی اولادوں کی تربیت اس انداز سے کر رہے ہو کہ جھوٹی باتیں سکھا رہے ہو تو پھر مجھے بتائیں سچائی والا معاملہ کون ہے؟ تاریخ کا ایک بڑا عام واقعہ کاندلا کے اندر ہوا جب 2 گروپ، مسلمانوں کا گروپ اور ہندوؤں کا گروپ، ایک بندے کی جگہ تھی۔ وہ جگہ کیا تھی؟ اس کی ذاتی پرسنل اس کی جگہ تھی، اور مسلمان کہتے ہیں میری جگہ، ہندو کہتے ہیں میری جگہ، حالانکہ ہندوؤں کی جگہ تھی۔ مسلمان نے بڑی ایسی بات کہی، اس نے کہا ہاں میں جگہ لے کے مندر بناؤں گا، اور ہندو نے بھی کہہ دیا جگہ میری اگر مجھے مل گئی تو میں مندر بناؤں گا۔ دونوں کا پرسنل معاملہ تھا لیکن ان کو مذہبی معاملہ بنا دیا۔ انگریز جب تھا اس تک یہ معاملہ گیا، جج بڑا سمجھدار تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو یہاں انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، اور کوشش یہ ہے کہ یہ صلح کسی طرح ہو جائے۔ جج نے سب کو اکٹھا کیا، کہا کیا کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے میں آپ مطمئن ہو جائے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ ایسے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم مسلمانوں کو زمین واپس کر دیں گے۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک شاگرد تھا۔ اس کا تقویٰ، طہارت اور سچائی اتنی اعلیٰ تھی کہ غیر مسلم بھی مانتے تھے کہ وہ جھوٹی بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ بات ہوئی تو ہندوؤں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ تم نے جیتی ہوئی بازی ہار گئے ہو،
اور مسلمان کا نام لے لیا ہے، بھلا مسلمان تمہاری ہمدردی کیسے کرے گا؟ وہ تمہاری کبھی بھی ہمدردی نہیں کرے گا۔ اور ادھر مسلمان بھی سارے خوش تھے، ظاہر ہے مسلمان ہو ہمارے حق میں دعا بھی نہ دے، کیونکہ وہاں مسجد بننی ہے۔ کسی نے کہا میں اینٹیں دوں گا، کسی نے کہا میں سریہ دوں گا، کسی نے کہا میں سیمنٹ، کسی نے کہا ریت، ساری مسجد کی تیاری کی تیسیر بن گئی۔ اب جب وہ مقررہ وقت آیا، شاہ رشید مقدس دہلوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہنے والا شخص جو وقت کا مفتی تھا، جب سامنے آیا تو جج صاحب نے کہا بتائیں حضرت یہ زمین کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی نہیں، ہندوؤں کی جگہ ہے۔ یہ جگہ کن کی ہے؟ ہندوؤں کی جگہ ہے، مسلمانوں کی جگہ نہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو سارے مسلمان حیران ہو گئے کہ آپ مسلمان ہو گئے، اسلام کے خلاف گواہی دی ہے۔ جج نے کہا کہ کیا اگر یہ یہاں مندر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں جج صاحب، جب زمین ان کی ہے وہ چاہے گھر بنائے چاہے مندر بنائے، جب زمین ملکیت ان کی ہے جو چاہے بنائے وہ بنا سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، جج انگریز ایک تاریخی فیصلہ لکھا تھا۔ وہ فیصلہ کیا لکھا تھا؟ اس نے فیصلہ یہ لکھا تھا کہ آج دنیا والوں سن لو، مسلمان ہار گئے ہیں لیکن اسلام آج جیت گیا ہے۔ اسلام جیت گیا ہے، اگرچہ بظاہر مسلمان ہار گئے ہیں، اسلام کا جو پیغام تھا وہ جیت گیا ہے کہ سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، جو چاہے ہو جائے۔ آج ایک مسلمان نے سچ بولا ہے، اس لیے اسلام جیت گیا ہے۔ جب یہ کہا تو ادھر سے ہندوؤں نے کہا جیسا آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہمارا فیصلہ بھی سن لیں کہ جو اسلام اتنا سچا ہے، ہم بھی اس مسلمان ہونا پسند کرتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں یہ جو ہماری زمین ہے یہاں مندر بھی، یہاں مسجد بنے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، اسلام سچ جو ہوتا ہے بظاہر یہی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ سچائی سے انسان نامراد ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سچ سے انسان ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت زین العابدین نے امام باقر سے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ تاریخ اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ نے ایک شہزادے کو پکڑا تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، آپ نے اعلان کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہتا ہاں حضور ایک پیالہ پانی مل جائے تو وہ کافی ہے۔ جب پیالہ پانی آپ اس شہزادے کو پیش کیا گیا، جب پیالہ پانی کا کہا تو آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ پی کیوں دے رہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا اس شہزادہ کہنے لگا حضور میں پانی اس لیے نہیں پی رہا، مجھے ڈر لگ رہا کہ اگر میں پانی پیوں گا تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ عمر فاروق نے فرمایا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا نا میں تجھے ماروں گا نہیں، تجھے میں قتل نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً پیالہ پانی کا توڑ دیا۔ جب پیالہ توڑ دیا تو آپ نے یہ تم نے کیا کیا؟ آپ نے حضور اپنے وعدے کو کہہ رہنا، آپ نے کہا تھا کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے میں نے پانی پینے نہیں ہے۔ تو آپ اپنے وعدے پہ جو ہے، آج ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا چھوڑ اب وعدے کو، تیرے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تجھے قتل کریں گے، لیکن وہ عمر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے، اور عمر اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، عمر تجھے قتل نہیں کرے گا جب تک تو پانی نہیں پیے گا، جب تک تو پانی نہیں پیے گا عمر قتل نہیں کرے گا۔ اس نوجوان نے کہا عمر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر ایمان کی محبت تو پہلے پیدا ہو چکی تھی، اگر میں پہلے کلمہ پڑھتا تو دنیا والے کہتے کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ میں اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں کہ میں نے موت کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اسلام کی سچائی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ تو اس لیے حضرت امام زین العابدین کو امام باقر نے فرمایا تھا بیٹا جھوٹ سے ہمیشہ نفرت کرنا اور سچائی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور تیسری بات بیان فرمائی بیٹا نمازوں کی پابندی کرنا، نماز جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑنا۔ آج ہمارے بچے بھی آتے ہیں صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو باپ پوچھتے ہیں بیٹا لیٹ کیوں؟ کہتے ہیں ابو آج ہوم ورک زیادہ ملا تھا رات کو لیٹ سویا۔ فرمایا نا نماز کے معاملے میں کبھی بھی اولاد کے ساتھ کمپرومائز ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہو سکے وہ نماز ضرور آپ نے پڑھیں۔
نماز کی پابندی کرنی ہے. نماز کی پابندی سے اولاد کو 2 فوائد ملے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے صلحاء کے چہروں پہ جو نور ہوتا ہے اس بچے کے چہرے پہ نور آ جائے گا. جو نمازیوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے سے اس کے چہرے پہ رونق آ جائے گی. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر بھی ٹائمنگ کے اندر پابندی ہو جاتی ہے، ڈسپلن آ جاتا ہے، اس کے وقت کے اندر برکت ہو جاتی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر پابندی بھی زندگی کے معاملات میں نہیں ہے. تو جو نماز پڑھے گا چہرے پہ نور آ جائے گا، اور دوسری اس کے زندگی کے معاملات میں اس کے ٹائم کے اندر پابندی ہو جائے گی، اور ہر وقت جو ہے وہ وقت پہ جو ہے اپنا کام کرنے کا پابند ہو جائے گا. اور آگے آپ نے فرمایا بیٹا فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فاسق جو ہوتا ہے وہ ایک لقمے سے بھی کم پر تمہیں بیچ دے گا. ایک لقمے کی سمجھ آتی ہے کہ ایک لقمہ کو لے کے بندے کو فروخت کرتے ہیں، بندے کو بیچ دے. فرمایا جو فاسق ہوتا ہے وہ ایک لقمے سے کم پر بھی انسان کو بیچ دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بیٹا ان لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا. تو پتہ چلا یہ وہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنی اولادوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. اور آخری جو نصیحت عرض کر رہا ہوں وہ حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو فرمائی تھی. اور وہ نصیحتیں ایک کتاب کے مطابق 4000، ایک کتاب کے مطابق 6000 یا 4000 نصیحتوں میں سے آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا بیٹا میں نے 4000 میں سے 4 نصیحتیں تمہارے لیے اس کا چناؤ کیا ہے. اگر تم نے ان 4 نصیحتوں پہ عمل کر لیا سمجھے تمہاری دنیا بھی عزت والی ہوگی، آخرت بھی عزت والی ہو جائے گی. پہلی نصیحت فرمایا بیٹا کسی کے گھر پہ جاؤ نا تو اپنے نظر کی حفاظت کرنا. پہلے دور کے اندر گھروں کے اندر پردے نہیں لگے ہوتے تھے، 4 دیواری چھوٹی ہوتی تھی. 4 دیواری والا یہ معاملہ نہیں ہوتا. آج وہ 4 دیواری بھی ہوتی ہے، آگے گھر کے اندر پردہ بھی، دروازہ بھی لگا ہوتا ہے، پردہ بھی لگا ہوتا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ جب تم نظر اٹھا کے چل رہے ہو بازار کے اندر تو نظر کی حفاظت کرنا. کیا مطلب؟ نظر کو بار بار اٹھا کے نہ دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے کسی غیر محرم پہ تیری نظر پڑ جائے. آج کا سب سے بڑا علم یہی ہے جب ہماری نظریں غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں تو ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ میری عزت خود محفوظ ہے. یہ انسان کا وہم ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی کی عزت کی طرف دیکھوں گا تو میری عزت محفوظ ہوگی. واللہ اللہ کی قسم ہے جو کسی کی عزت محفوظ نہیں کرتا اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں. یہ بات یاد رکھیں. بلکہ میں نے سیرت کی کتاب کے اندر یہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ ایک چوڑی گر تھا، چوڑیاں چڑھایا کرتا. سالوں سے وہ چوڑیاں چڑھا رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چوڑی گر جو تھا اس کے گھر میں ایک ماشکی رکھا تھا، پانی لانے والا خادم تھا، کئی سالوں سے رہ رہا. آج جب چوڑی گر جو ہے بازار کے اندر چوڑیاں چڑھانے گیا تو اس نے اس کی عورت پر زیادتی کی کوشش کی، لیکن اس کی عورت کو اللہ نے محفوظ رکھا. جب شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، آج ہمارا نوکر اس کا ذہن خراب ہو گیا اور میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہا تھا، میں تو اللہ کو رحم کرے میں بڑی مشکل سے بچا. چوڑی گر کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اسے کہا اصل میں غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی تو میری تھی. میں بھی سالوں سے چوڑیاں چڑھا رہا تھا، ادھر میری نیت میں فطور آیا، ادھر اس کی نیت میں فطور آ گیا. اس طریقے جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی عزت کی طرف دیکھیں گے اور ہم محفوظ رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ کسی کی عزت کی طرف دیکھتا ہے اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا پہلے یہ رکھنا کہ نظر کی حفاظت کرنا. دوسری نصیحت کیا فرمایا جب مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو نا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، لغو گفتگو نہ کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو میدے کی حفاظت کرنا، کیونکہ دسترخوان پہ آپ بیٹھ کے جو کھائیں گے وہی آپ کی صحت ہوگی، وہی آپ کی طبیعت کا معاملہ ہوگا. اسے فرمایا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو بیٹا پھر کیا کرنا،
اپنے میدے کی حفاظت کرنا، اور چوتھی بات فرمائے بیٹا جب نماز پڑھ رہے ہو تو دل کی حفاظت کرنا، نماز کے ٹائم دل کی حفاظت کرنا، کیونکہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا دل جو ہے پھسل جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میرا سونا گم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ زمین کے اندر سونا دفن کرتے تھے، میرا حضور سونا گم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 100 رکعت دفن پڑھو۔ کتنے رکعت؟ 100 رکعت۔ اس نے 2 رکعت ہی پڑھے، اسے سونا یاد آ گیا۔ جب اسے سونا یہ کہتا باقی پھر پڑھ لوں گا، امام صاحب کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور آپ نے تو بڑا اچھا وظیفہ بیان، آپ نے تو 100 کہا تھا، میں دوسری رکعت میں مجھے یاد آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے بتایا تھا وہ شیطان تجھے کبھی بھی پڑھنے نہیں دیتا، تو جو چیز بھول جاتی ہے وہ نماز میں یاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا بیٹا نماز کی اندر دل کی حفاظت کرنا۔ جب آپ نے 4 نصیحتیں بیان فرمائی، فرمایا بیٹا 2 چیزوں کا اور خیال رکھنا۔ کہا حضور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا جب کسی کے ساتھ احسان کرنا تو احسان کبھی جتانا۔ پھر فرمایا بیٹا آگے یہ کرنا کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرنا، اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا بیٹا 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا کبھی اپنے مالک کو نہ بھولنا، رب کو نہ بھولنا، اور دوسرا کبھی اپنی موت کو نہ بھولنا۔ کبھی اپنے رب کو نہ بھولنا اور کبھی اپنی موت کو نہ بھولنا۔ یہ نصیحتیں بیان فرما۔ کہا بیٹا اگر تم نے ان نصیحتوں کو یاد رکھا تو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس آخری بات گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام زین العابدین نے ایک اور نصیحت کی جو آج کی ضرورت ہے۔ کہا تھا بیٹا آخری نصیحت یہ یاد رکھنا دوسروں کی خدمت ضرور کرنا۔ جب ہم اپنی اولادوں کو یہ سکھائیں گے نا بڑوں کا ادب کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کی خدمت کرنا ہے، تو ان کے اندر عجز آ جائے گی، ان کے اندر عاجزی آ جائے گی۔ تو جس کے اندر کیونکہ اولاد شروع میں بچہ جو ہوتا ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اندر محنت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی اولادوں کو یہ سکھا دیں گے، محنت کرنا سکھا دیں گے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ سیرت کا باب سنا دیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ابتدائی سنت میں سے ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن بازار سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک حویلی کے اندر جس کی دیوار چھوٹی چھوٹی ہے، ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حویلی کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا غلام تو چکی بھی چلا رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے بخار ہے، اور چکی اس لیے چلا رہا ہوں کہ کسی کا غلام ہوں۔ اگر چکی نہیں چلاؤں گا تو آقا مجھے مارے گا اور مجھے سزا دے گا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے بخار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو بیٹھ جا میں چکی چلا دیتا ہوں، تو بیٹھ جا میں چکی چلا دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود چکی چلائی، اس غلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ رو کے کہتا ہے اے نوجوان میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس سماج کے اندر تو غریب کے ساتھ اور غلام کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتا نہیں ہے، تو کہیں باہر سے آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں باہر سے نہیں آیا، میں تیرے شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہا اپنا نام تو بتا۔ کہا مجھے محمد کہا کرتے ہیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں۔ آج کی بات نہیں ہے، تجھے دنیا زندگی کے اندر جب کبھی تجھے ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو، محمد کو بلا لیا کر، میں محمد آ کے میرے کام کر جایا کروں گا۔ تو سیرت کے یہ بات اپنی اولادوں کو سکھائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر جو پیدا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا